بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات چیت کا عنوان ہے جناح کا پاکستان۔ جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں، پاکستان کو بنے ہوئے تقریباً 63 سال ہو چکے ہیں اور قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششیں پاکستان بنانے میں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ انہوں نے تنہا ایک طرف تو ہندوؤں کا مقابلہ کیا، دوسری طرف انہوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جتنی محنت اس ملک کو بنانے کے لیے کی، شاید ہی کسی اور نے کی ہو۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ قائد اعظم ایک الگ ملک کیوں بنانا چاہتے تھے؟ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتے تھے؟ جواب اس کا یہ ہے، یہ قائد اعظم کی دور اندیشی تھی۔ انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ انگریزوں کے جانے کے بعد ہندو کبھی بھی مسلمانوں کو چین کی زندگی نہیں گزارنے دیں گے۔ ہندوؤں کی وجہ سے مسلمانوں کے مسائل میں بہت اضافہ ہوگا۔ قائد اعظم یہ نہیں چاہتے تھے کہ انگریزوں کے جانے کے بعد یہ مسلمان ہندوؤں کے غلام بن کے رہ جائیں، انہیں انگریزوں کی غلامی سے نکال کر کسی اور کی غلامی میں دے دیا جائے۔ اسی لیے قائد اعظم اور ان کے دوسرے دوستوں نے پاکستان بنانے میں انت تک کوشش کی، لیکن اب 63 سال گزرنے کے بعد ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان، جو کہ جناح کا پاکستان ہونا چاہیے تھا، وہ جناح کا پاکستان نظر نہیں آتا۔ جناح کا پاکستان ایک جمہوری پاکستان تھا۔ جناح کا پاکستان ایک ایسا پاکستان جس میں تمام پاکستانی برابر ہوں۔ جناح کا پاکستان ایک ایسا پاکستان جس میں حکومت لوگوں کا خیال کرے، حکومت ایک ماں اور باپ کی طرح لوگوں سے سلوک کرے، جہاں پہ صرف مسلمان ہی نہیں، دوسری تمام اقوام برابری کی زندگی گزار سکیں۔ لیکن 63 سال گزرنے کے باوجود ان میں سے ہمیں کچھ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ان 63 سالوں میں تقریباً 40 سال تو فوج کی نظر ہو گئے، باقی کے 30 سال ان لیڈروں کے ذمے آئے جنہوں نے اس پاکستان کو اپنا ایک ذاتی کاروبار سمجھا۔ وہ لیڈر جنہوں نے اس ملک کو لوٹا، وہ لیڈر جنہوں نے اس ملک کو توڑا، وہ لیڈر جنہوں نے اس ملک کا پیسہ لوٹا، اور صرف لوٹا ہی نہیں بلکہ اسے نکال کے اس ملک سے باہر لے گئے۔ جو قائد اعظم کی دور اندیشی تھی، وہ پاکستان کو ایک امن پسند ملک بنانا چاہتے تھے، ایک ایسا ملک، ایک ایسی سلطنت جو کہ ایک رفاہی سلطنت ہو، نہ کہ دفاعی۔ یہ سب بات ہم لوگوں پہ عیاں ہے کہ 40 سالہ فوجی دور نے اس ملک کو ایک دفاعی سلطنت بنانے کی کوشش کی، لوگوں کو ڈرایا گیا، انہیں ہندوستان کا ڈر بتایا گیا، کبھی انہیں رشیا کا ڈر بتایا گیا۔ فوج نے اپنے آپ کو مضبوط کیا، بہت سی فوجیوں نے بہت سارے پیسے بنائے، بہت سے ٹھیکوں میں سے پیسہ کمایا، بہت بین الاقوامی امداد پاکستان میں آئی، وہ کہاں گئی وہ کسی کو نہیں پتا۔ یہ بات سوچنے کی ہے کہ اگر یہی سب کچھ ہونا تھا تو مسلمان جو کہ ہندوستان میں رہ رہے تھے، شاید وہ ہندوؤں کے ساتھ ہی اچھی زندگی گزار سکتے۔ تاریخ گواہ ہے، جب انگریز بر صغیر پاک و ہند پر حکومت کر رہے تھے
کسی بھی مسلمان یا ہندو نے کبھی اس چیز کی شکایت نہیں کی تھی کہ انہیں انصاف نہیں ملتا. کبھی بھی کسی نے یہ شکایت نہیں کی تھی کہ ان کی جان و مان کا حکومت خیال نہیں کرتی. کسی نے کبھی شکایت نہیں کی تھی کہ انہیں ان کے حقوق نہیں ملتے سوائے آزادی کے. لیکن اس کے باوجود یہ قائد اعظم کی دور اندیشی تھی کہ وہ مسلمانوں کو ایک الگ ملک بنا کے دینا چاہتے تھے کہ تاکہ وہ اپنی پسند سے اپنی طریقے کی زندگی گزار سکیں. ان پر ان کے لیڈر ان پر ٹھونسے نہ جائیں بلکہ وہ انہیں خود اپنے ووٹوں سے الیکٹ کر سکیں اور ایک ایسا نظام حکومت بنا سکیں جو مسلمانوں کے لیے ہو اور ایک جمہوری حکومت اور جمہوری نظام ہو. لیکن ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا. پاکستان کو لوٹا گیا, پاکستان کو توڑا گیا, اور اس کے علاوہ اگر کسی چیز کی کمی رہ گئی تھی وہ کہ پاکستان کو ایک غلام ملک بنا دیا گیا. شروع دن سے ہی پاکستان امریکہ کی غلامی میں ہے. ہماری کوئی بھی حکومت آئی, کسی بھی حکومت میں یہ جان نہیں تھی کہ وہ امریکہ کو ناراض کر سکے. اس کا جواب تو وہ حکومتیں آپ کو دے سکتی ہیں. مجھے تو ایک بات واضح نظر آتی ہے, امریکہ کا اتنا ساتھ دینا ان لیڈروں کے لیے شاید اسی لیے بھی ضروری تھا کہ ان کی جیبیں ڈالروں سے بھر دی جاتی تھیں اور ابھی بھی بھری جا رہی ہیں. اور اس کے علاوہ اس ملک کے ساتھ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے, جو ہماری قبائلوں کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے, اسلام کے نام پہ جو کیا جا رہا ہے وہ کسی ڈھکا چھپا نہیں. ہماری اپنی فوج ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کو مار رہی ہے. امریکہ کی جنگ کو پاکستان کی جنگ بنا دیا گیا. قائد اعظم ہمیشہ کہا کرتے تھے یہ قبائلی پاکستان کے بہت مضبوط شخص ہیں, بہت مضبوط لوگ ہیں, ان پہ کبھی فوج کشی مت کرنا. بلکہ انہوں نے یہ حکم بھی دے دیا تھا کہ تمام قبائلی علاقوں سے, خاص طور پہ فاٹا کے علاقوں سے تمام فوجی چھونیاں ختم کر دی جائیں. لیکن ہمارے لیڈروں نے کبھی نہیں سنا اور انہوں نے ہر وہ کام کیا جو کہ ہمارے قائد نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ نہ کرو. میں یہ سوچتا ہوں کہ آج قائد اعظم زندہ ہوتے تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے. وہ ان نام نہاد لیڈروں سے پوچھ رہے ہوتے کہ میں نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ ان مسلمانوں کو انگریزوں کی غلامی سے نکال کر مسلمانوں کی غلامی میں دے دوں. کیا میں نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ یہاں کے لوگ اپنے فیصلے خود نہ کر سکیں اور ایک غلامانہ زندگی گزاریں. انتہائی افسوس کا مقام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم ان مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں, اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح کو بھلا دیا ہے اور ہم نے اور دوسری قوموں کو, دوسرے ملکوں کو اپنے لیڈر بنا لیا ہے. میری خواہش ہے, امید ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان کے حالات بدلیں, اور اس حالات بدلنے کی صرف ایک صورت نظر آتی ہے کہ پاکستانی عوام اکٹھے ہوں, سوچ اکٹھی ہو اور جو قائد اعظم نے فرمایا ہم ان پر عمل کریں اور اس ملک کو ایک عظیم ملک بنائیں. میں جانے سے پہلے آپ تمام لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں. پھر کبھی ملاقات ہوگی.